حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافرہ عورت آزمائش لینے کے لیے حاضر ہوئی، جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس عورت کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے تو بچہ ماں کی گود میں بولنے لگا کہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کا تعلق دجال سے ہے، جو ایک اہم حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی تھے، بعد میں اسلام لائے۔ وہ بحری سفر کے دوران ایک جزیرے میں پہنچے جہاں انہیں ایک عجیب مخلوق نظر آئی، جسے انہوں نے دجال سے تعبیر کیا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک بہت بڑے جسم والا شخص ملا، جسے انہوں نے جساسہ یعنی جاسوس کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک قید میں ہے اور ایک شخص یعنی دجال کو دیکھ رہا ہے۔ دجال کا مشاہدہ: جزیرے کے اندر ایک غار یا جگہ پر ایک شخص بندھا ہوا تھا جس کا جسم بہت بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو مسیح دجال بتایا اور کہا، میں عنقریب نکلنے والا ہوں، پھر میں زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر شہر میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں کے فرشتے مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دجال کی علامات: وہ کافر اکھڑی ہوئی آنکھوں والا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا۔ وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، جیسے آسمان سے بارش برسانا، مردوں کو زندہ کرنا۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کا فتنہ ہوگا، لیکن اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت۔ تمیم داری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنانا۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ دجال کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ واقعہ دجال کے فتنے کی شدت اور اس سے بچاؤ کے لیے ایمانی مضبوطی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث الجساسہ کے نام سے مشہور ہے، جو صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، جب وہ ایک بحری سفر کے دوران ایک جزیرے پر ایک عجیب عورت اور اس کے بچے سے ملے تھے۔ بعد میں جب تمیم داری نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ واقعے کی تفصیل: تمیم داری کا بحری سفر۔ تمیم داری، جو اس وقت عیسائی تھے، اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ بحری سفر پر نکلے۔ راستے میں طوفان آیا اور ان کی کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ جزیرے پر عجیب عورت کا ملنا: تمیم داری اور ان کے ساتھی جزیرے پر اترے تو انہیں ایک بہت بڑے جسم والی عورت نظر آئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ عورت الجساسہ یعنی جاسوس یا خبر لینے والی کہلائی جاتی تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا۔ بچہ بول اٹھا۔ جب تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے عورت سے بات چیت شروع کی تو اچانک اس کا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ تمیم داری حیران رہ گئے، کیونکہ بچہ عام طور پر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا۔ عورت کا انکشاف: عورت نے بتایا کہ وہ دجال کے لیے جاسوسی کرتی ہے اور اس جزیرے پر رہتی ہے۔ اس نے تمیم داری سے کہا کہ تم مدینہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ گے، اس لیے یہ بچہ بول اٹھا۔ تمیم داری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنانا۔ جب تمیم داری نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت دجال کی جاسوس ہے اور یہ بچہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالے۔ درس و عبرت: یہ واقعہ دجال کے فتنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں معجزے کا پہلو بھی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بول اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا ثبوت ہے، کیونکہ تمیم داری نے بعد میں اسلام قبول کیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا اور اس کے لیے جاسوس جیسے الجساسہ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔
خاص طور پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، یہ بچہ کیا واقعی انسان تھا یا شیطان تھا؟ بعض روایات کے مطابق یہ شیطان تھا جو بچے کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کا ایک مظہر تھا۔ الجساسہ کون تھی؟ کیا وہ جنوں میں تھی یا انسان؟ وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی جو دجال کی خادمہ تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھی۔ کیا یہ واقعہ دجال کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ دجال کے قریب آنے کی علامات میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے پہلے تمہیں الجساسہ کا واقعہ یاد دلایا جائے گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ ایک سابقہ عیسائی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی بن گئے۔ انہوں نے روئے زمین پر سب سے پہلے چراغوں سے مسجد کو روشن کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دجال کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ اگر کوئی شیطان صفت انسان شک پیدا کریں کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہاں ہے تو سب سے پہلے اس سے اصولی طور پر سوال کریں کہ آپ اپنے قرآن کی تفسیر کا لنک دیں جس میں آیات کا شان نزول مستند احادیث سے ہو تاکہ آپ کون ہیں اس کی پہچان ہو، ورنہ بحث برائے بحث ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جس دن تیرے رب کی نشانیاں یعنی بڑی اور اہم نشانیاں آئیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ اس آیت پر صحیح مسلم 3 چیزیں ہیں۔ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب خلقت جانور کا نکلنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 159۔ اور نہیں کوئی اہل کتاب مگر وہ ضرور بالضرور آپ پر ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے۔ یہ آیت بھی واضح کر دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو واضح ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی احادیث حق ہے تو یہ بھی حق ہے کہ آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو اللہ نے ضدین میں صرف ایک کے ذکر پر ہی اکتفا فرمایا، اور اس لیے بھی کہ اس یعنی دجال کا لقب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مسیح ہی ہے، لیکن دجال گمراہی کا مسیح ہے اور حضرت عیسیٰ ہدایت کے مسیح ہیں۔ سورۃ غافر آیت نمبر 57۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر معلم التنزیل میں نقل کیا ہے، یہ آیت یہودی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، بے شک ہمارا صاحب مسیح ابن داؤد ہے، یعنی ان کی مراد دجال سے ہے۔ آخری زمانے میں نکلے گا تو اس کی حکومت بر و بحر یعنی خشکی تر میں ہوگی اور وہ ملک ہمیں واپس دلا دے گا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ یعنی مسیح دجال کے فتنے سے۔ سیوطی نے ابی عالیہ سے عبد بن حمید سے مرسلہ ذکر کیا۔ ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ در منشور میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، یہاں الناس سے مراد دجال ہے، تو گویا کل ایک ایسا لفظ ہے جس کو کثیر تعداد کے لیے، اور یہ اگر ثابت ہو تو بہترین جواب ہے، اور اس میں سے ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے کیا ہے۔ اور بعض نے دجال کے متعلق کہا کہ قرآن نے اس کا یعنی دجال کا ذکر اس کے حقیر و ذلیل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، جیسے حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا یعنی دجال کا ذکر چھوڑا، اور اس کا ذکر قرآن میں صرف اور صرف اس کی حقارت اور امتحان یعنی جس میں لوگ مبتلا ہوں گے فتنہ دجال میں، اس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر چھوڑ دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اور مومن ہر ایک کی خلافت کا انکار کریں گے سوائے ابو بکر کے۔ اس مقام میں دجال کی مذمت واضح اور نقص صاف ظاہر ہے، جس کا دعویٰ وہ خود کرے گا، اور وہ مقام ربویت ہے، یعنی رب ہونے کا اعلان، استغفر اللہ، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا یا ترک کر دیا، کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ نصب بیان فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے یہ جانیں کہ اس جیسی باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے احکامات کو تسلیم کرنے میں ہی
ان کی رہنمائی کرتی ہیں اور ایمان و تسلیم کو زیادہ کرتی ہیں۔ ابن حجر نے اس کی حقارت کی مزید وضاحت کی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے یاجوج ماجوج کا ذکر تو قرآن میں کر دیا، جبکہ ان کا فتنہ کسی بھی طور پر دجال سے کم نہیں، مگر دجال کا ذکر حقارت کی وجہ سے نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دجال پر ایمان رکھنا اور اس کا نکلنا حق ہے، اور یہی اہل سنت اور عام اہل فقہ و حدیث کا مذہب ہے، برخلاف معتزلہ اور خارجیوں کے جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور ہم قیامت کی علامات پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے دجال کا نکلنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ تین بڑی نشانیاں جب تک ظہور پذیر نہیں ہوتی، کسی کو بھی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ قرآن کی تفسیر سے مفسرین نے بھی فرمایا کہ دجال نے آنا ہے، اس لیے دجال پر قیامت کی علامات کی وجہ سے حق جاننا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔